السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری طرف کوتوال علاء الملک بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک زمانہ آشنا انسان تھا۔ اپنے تجربات کی روشنی میں اسے یہ بات صاف نظر آ رہی تھی کہ جاں بخشی کے باوجود علی عامر آفریدی خطرات سے محفوظ نہیں تھا۔ ملک کافور کے بڑھتے ہوئے اثرات کسی وقت بھی رنگ لا سکتے تھے۔ انہی اندیشوں کے پیش نظر علاء الملک نے امیر خسرو سے ملاقات کی۔ امیر، خدا آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کی کوششوں سے ایک بے گناہ انسان کو نئی زندگی مل گئی۔ علاء الملک اس طرح امیر خسرو کا شکریہ ادا کر رہا تھا جیسے علی عامر آفریدی خود اسی کا بیٹا ہو۔ نہیں علاء الملک، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو آفات و مصائب سے نہیں بچا سکتا۔ امیر خسرو کا لہجہ بہت عاجزانہ تھا۔ خدا کے یہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ ابھی آفریدی کی موت نہیں آئی تھی، اس لیے دست قضا اس کی روح تک نہیں پہنچ سکا، مگر مجھے اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ دشمنوں کے سائے آفریدی کے تعاقب میں ہیں۔ علاء الملک نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ابھی آفریدی کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر ایک طویل گفتگو کے بعد امیر خسرو نے علاء الملک کو یقین دلایا کہ وہ اس امکانی سازش کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ کوتوال شہر رخصت ہوا تو امیر خسرو داروغہ زنداں سلیمان بن یوسف سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ ترکی سردار امیر خسرو کی آمد پر حیران رہ گیا۔ سلیمان بن یوسف حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بے حد عقیدت مند تھا اور اسی حوالے سے وہ امیر خسرو کا بھی بہت احترام کرتا تھا۔ امیر، آپ نے کس لیے زحمت کی؟ کسی بھی خدمتکار کے ذریعے مجھ تک پیغام پہنچا دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ سلیمان بن یوسف شرمسار نظر آ رہا تھا۔ امیر خسرو نے ترکی سردار کی نیاز مندی سے متاثر ہوتے ہوئے فرمایا، غرض تو میری ہی تھی، پھر تم کیوں آتے؟ یہ کہہ کر حضرت امیر خسرو نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ سلیمان بن یوسف کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا۔ امیر، آپ کی سفارش کے بعد آفریدی بھی میرے لیے محترم ہو گیا ہے۔ اگر سلطان ہی کی طرف سے کوئی دوسرا حکم جاری ہو جائے تو مجھے مجبور سمجھ کر معاف کر دیجیے گا، ورنہ جہاں تک قید خانے کے اندر کسی سازش کا سوال ہے تو میں اس کے امکان کو بھی باقی نہیں رہنے دوں گا۔ میری موجودگی میں اس بذات ملک کافور کا ہاتھ آفریدی کے دامن کو بھی نہیں چھو سکتا، مگر تم ہر وقت موجود نہیں رہو گے۔ امیر خسرو نے اپنا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، آج کے بعد میری موجودگی اور عدم موجودگی برابر ہوگی امیر۔ سلیمان بن یوسف نے پرجوش لہجے میں کہا، میں قید خانے کے ایک ایک محافظ سپاہی کو تنبیہ کر دوں گا۔ امیر خسرو نے داروغہ زنداں کے حق میں دعائے خیر کی اور واپس تشریف لے گئے۔ اس کے ساتھ ہی سلیمان بن یوسف نے تمام متعلقہ سپاہیوں کو طلب کر لیا، اگر آفریدی کو ذرا بھی تکلیف پہنچی تو تم سب اس کے ذمہ دار ہو گئے۔ سلیمان بن یوسف کا لہجہ غضبناک تھا۔ میں اس سلسلے میں کوئی معذرت نہیں سنوں گا۔ اگر آفریدی کے جسم پر ایک خراش آئی تو میں تمہارے بدن پر بے شمار زخم ابھار دوں گا۔ قید خانے کے نگراں سپاہی لرزنے لگے۔ انہوں نے اپنے افسر کو آج تک اس قدر غصے کی حالت میں نہیں دیکھا تھا، اور اگر کسی نے چند سکوں کے لالچ میں آفریدی کو زہر دیا تو یہ جرم تم سب کے سر جائے گا۔ پھر اس کی سزا صرف تمہاری ذات تک محدود نہیں ہوگی۔ پہلے تم اپنے اہل خانہ کو اپنی آنکھوں سے زہر پی کر مرتے ہوئے دیکھو گے، اور اس کے بعد تمہاری دنیا خراب کر دی جائے گی۔ آخرت کی خبر خدا جانے کہ وہ بڑی سخت جگہ ہے۔ سلیمان بن یوسف نے تمام سپاہیوں کو اس طرح تنبیہ کی تھی کہ ہر شخص اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگا تھا۔ جب قصر ہزار ستون کی ایک کنیز نے نرملا کماری کو علی عامر آفریدی کی جاں بخشی کی خبر سنائی تو کچھ دیر کے لیے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اچانک خوشی سے اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا، پھر اس کی کشادہ اور غلافی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
نرملا کی وہی کیفیت تھی جو پہلی بارش کے چھینٹوں سے دھوپ میں تپتی ہوئی زمین کی ہو جاتی ہے۔ سنسناہٹ کی سی آوازیں ابھرتی ہیں، پانی اور مٹی کے ملاب سے بخارات اٹھتے ہیں، اور پھر ہر طرف ایک عجیب سی سونتھی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ نرملا کماری بھی اسی جلتی ہوئی مٹی کی مانند تھی جسے پانی کی تیز پھوار نے ناقابل بیان لذت کا احساس بخشا تھا۔ پھر جب شاہی کنیز نے اسے یہ بتایا کہ سلطان کی زندگی تک آفریدی زندہ کے اندھیروں میں گم رہے گا، تو نرملا کی مایوسیاں دوبارہ لوٹ آئیں۔ پانی کے چند قطرے جلتی ہوئی مٹی کی پیاس نہ بجھا سکے، اور خود ہی غبار بن کر اڑ گئے۔ نرملا پتھرائی ہوئی آنکھوں سے کنیز کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے وہ مقدر کی ستم ظریفیوں کا گلہ کر رہی ہو۔ تغافل سے جو باز آیا جفا کی، تلافی بھگی تو ظالم نے کیا کی۔ بعد میں کنیز نے نرملا کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر امیر خسرو مداخلت نہ کرتے تو اب تک آفریدی قتل ہو چکا ہوتا۔ اس عرصے میں نرملا سنبھل گئی تھی۔ اس نے باوقار انداز میں کنیز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر امیر بھی ایسا نہ کرتے تو پھر کون کرتا؟ وہ بڑے انسان ہیں، شاید انہی کی دعاؤں سے سلطان کا اقتدار قائم ہے، ورنہ اس کی سلطنت کا بھی وہی حشر ہوتا جو رتن سنگھ کے راج پاٹ کا ہوا ہے۔ یہاں بھی ظلم کا وہی انداز ہے جسے میں نے چتوڑ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مقامات بدل گئے ہیں مگر ظلم کی فطرت نہیں بدلی۔ نرملا کماری اپنے دل کا غبار دھو ڈالنا چاہتی تھی، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ وہ کنیز تو خود مسلح ہوا پھول ہے، اسے کلیوں کی شادابی سے کیا دلچسپی ہوگی۔ غلامی انسان کا ضمیر تک بدل دیتی ہے، پھر اس کے سینے میں کوئی احساس باقی نہیں رہتا۔ شاہی کنیز واپس جانے لگی تو نرملا کماری نے پکار کر کہا، اپنے سلطان تک میرا پیغام پہنچا دو کہ وہاں منتری وکرم سنگھ کی بیٹی ان کے سامنے حاضر ہو کر کچھ عرض کرنا چاہتی ہے۔ کنیز رک گئی اور آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی نرملا کماری کے قریب آ گئی۔ اس سے پہلے اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں آپ کی ہمدرد ہوں، میری بات پر اعتبار کیجیے کہ یہاں کی فضا آپ کے حق میں نہیں ہے۔ شاہی کنیز کا لہجہ اس قدر غم گسارانہ تھا کہ نرملا کماری کو چونک جانا پڑا۔ سلطان کو سیاسی ہنگاموں کے سبب اتنی فرصت نہیں کہ وہ اتنی معمولی باتوں پر دھیان دے سکیں۔ اگر آپ نرملا کماری ایک بار پھر بکھر گئی۔ یہ معمولی باتیں ہیں؟ ان کی رعایا کا ایک فرد موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے اور حاکم کو خبر بھی نہیں کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ کیا وہ میری فریاد اس وقت سنیں گے جب میں تباہ کر دی جاؤں گی؟ نرملا نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بہت زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ آہستہ بولیں راجکماری، شاہی کنیز نے گھبرا کر کہا۔ اس کمرے کی دیواریں، دروازے، پتھر، لکڑیاں، شیشے، یہاں تک کہ ہر ذرہ سلطان کا جاسوس ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے بتا دیں، میں کسی ایسے وقت میں جب شہنشاہ مہربان ہوں گے آپ کی درخواست پیش کر دوں گی۔ مجھ سے زیادہ یہاں آپ کا غم گسار کون ہوگا کہ میں خود بھی ایک عورت ہوں جسے گردش وقت نے بہت ستایا ہے۔ یہ کہتے کہتے کنیز مہر خانم کی آنکھوں میں سارے جہاں کی اداسیاں سمٹ آئیں اور آواز سے رقت جھلکنے لگی۔ نرملا کماری نے ایک نظر اس ستم رسیدہ لونڈی کو دیکھا اور پھر آہستہ لہجے میں کہنے لگی، میں سلطان کے طرز حکومت کی بات نہیں کرتی کہ وہ جابرانہ ہے یا غاصبانہ۔ مجھے تو اس پر اعتراض ہے کہ جب بے شمار بندگان خدا کی کفالت کا ذمہ لیا ہے تو پھر یہ بے خبری کیوں؟ اگر کوئی ایک شخص بھی سر راہ بھوک سے تڑپ کر مر جائے تو اس کی موت کا ذمہ دار سلطان ہے۔ اگر کسی ملک کا حکمراں یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتا تو رعایا کی گردنوں میں پڑا ہوا طوق غلامی کاٹ دے اور انہیں آزاد کر دے، پھر وہ خدا کی اس وسیع و عریض زمین میں کہیں بھی سما جائیں گے۔ آپ اپنی بات کریں راجکماری، کنیز مہر خانم نے اس جذباتی لڑکی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ یہ کس کس کے زخم دیکھیں گے، یہاں تو ہر سینہ فگار ہے۔ کیا کروں، دل ہی ایسا بنایا گیا ہے۔ نرملا کے لہجے کی سرکشی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اگر صرف اپنی ذات کا غم ہوتا
تو آفریدی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر دہلی کیوں چلی جاتی؟ گستاخی معاف راجکماری، آپ نے ایک غلط مرد کا انتخاب کیا۔ مہر خانم نے پہلی بار نرملا کے ذاتی مسئلے کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی۔ نرملا چونک اور اس کنیز کو دیکھنے لگی جو بڑے ہوش کی باتیں کر رہی تھی۔ رانی کملا دیوی یعنی ملکہ جہاں نے بھی آفریدی کے بارے میں اس رائے کا اظہار کیا تھا، اور اس میں آپ کا بھی کیا قصور ہے کہ یہاں سارے مرد ہی ایسے ہیں۔ کنیز مہر خانم نے گفتگو کا زاویہ بدلا۔ جہاں کسی کو موقع ملتا ہے نسوانی وقار پامال کر ڈالتا ہے۔ عورت بھی مردوں کی سیاست کے کھیل کا ایک حصہ ہے۔ جب یہ کھیل ختم ہوتا ہے عورت بھی فنا ہو جاتی ہے۔ کاش آپ فریب نظر میں مبتلا نہ ہوتی۔ مہر خانم کی باتیں سن کر ایک بار پھر نرملا کماری کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں اور دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی جس نے راجپوت زادی کو بے قرار کر دیا۔ بس بہت ہو چکا۔ نرملا کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ میں اپنے ذاتی مسئلے میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتی۔ اپنے الفاظ کا یہ مرہم کسی اور کے لیے رہنے دے کہ تیرے بقول یہاں ہر عورت زخمی ہے۔ نرملا نے غیر معمولی قوت برداشت کا مظاہرہ کیا اور آفریدی کو ایک کنیز کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا۔ میں پہلے ہی راجکماری سے معافی کی درخواست کر چکی ہوں۔ مہر خانم نے ایک اور زاویہ بدلا۔ آپ کی تنہائی دیکھ کر دل بھر آیا تھا، ورنہ میں نے تو اتنے ہولناک مناظر دیکھے ہیں کہ سر سے پاؤں تک پتھر کی ہو کر رہ گئی ہوں۔ اب اگر کوئی لڑکی خون بھی روئے تو مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ کی بات کچھ اور تھی راجکماری، بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اچھے دن دیکھے تھے، ایک بہادر قوم پر حکمرانی کی تھی، اس لیے کچھ راز کی باتیں کہہ ڈالیں۔ آئندہ ہونٹوں کو جنبش تک نہیں دوں گی، حرکت تک نہیں دوں گی۔ کنیز مہر خانم بہت زیادہ جذباتی نظر آنے لگی تھی۔ نرملا کو ندامت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے اپنی ایک ہمدرد عورت کے ساتھ جارحانہ سلوک کیا تھا۔ مجھے معاف کر دے مہر خانم کہ میں تجھے پہچان نہیں سکی تھی۔ نرملا نے اپنی خاندانی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور اس کنیز سے معافی مانگ لی جو قصر ہزار ستون میں ایک حقیر ترین کھلونے کی حیثیت رکھتی تھی۔ مہر خانم نے آگے بڑھ کر نرملا کماری کے پاؤں پکڑ لیے۔ بے شک آپ عظیم ہیں راجکماری، میں نے آج تک اتنے بڑے دل کی عورت نہیں دیکھی۔ میں آپ کی عظمتوں کو سلام کرتی ہوں۔ مہر خانم کا لہجہ بہت اثر انگیز تھا۔ نرملا کماری نے اپنے پاؤں کھینچ لیے۔ قبول اسلام سے پہلے یہ رسمیں بہت اچھی معلوم ہوتی تھی، مگر اب ان سے نفرت ہو گئی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کس لیے سجدہ کرے۔ مساوات کا دعویٰ ہے تو لوگ برابری سے کیوں نہیں ملتے؟ اور یہ تو بھی مسلمان، اور یہ تو بھی تو مسلمان ہے۔ مہر خانم سیدھی ہو گئی۔ اگر سلطان مجھے حاضری کی اجازت نہیں دے سکتے تو پھر ان تک میرا پیغام پہنچا دے کہ مجھے شاہی محل کے بجائے امیر خسرو کے یہاں منتقل کر دیا جائے۔ میں اس کمرے میں اپنے آپ کو بہت غیر محفوظ سمجھتی ہوں۔ میں اپنا حال دل کسی سے بیان کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر تیری غم گساری دیکھ کر مجبور سی ہو گئی۔ اب کس سے کہوں کہ چتوڑ کا مقتل چھوٹا تو دہلی کا قبر کدا میرا مقدر بن گیا۔ کنیز مہر خانم نے نرملا کماری کو اپنے تعاون کا یقین دلایا اور ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلی گئی۔ نرملا آفریدی کی طرف سے اپنے ذہن کو صاف رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر شاہی کنیز نے الزام تراشی کر کے نئے اندیشوں کی ایک اور فصل بو دی تھی۔ اب نرملا کو اس بات پر یقین سا آنے لگا تھا کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کاش یہ سب کچھ غلط ہوتا۔ نرملا کماری بدحواس ہو کر چیخنے لگی۔ تنہا کمرے میں وہ اپنی ہی آوازوں کی بازگشت سن رہی تھی۔ آفریدی، کاش تو چتوڑ نہ آیا ہوتا۔ نرملا کماری کے کمرے سے جانے کے بعد کنیز مہر خانم ملک کافور کے پاس پہنچی اور اسے تمام باتیں تفصیل سے بتا دیں۔ دراصل مہر خانم ملک کافور ہی کی جاسوسہ تھی جو بیگمات شاہی کی مخبری کر کے ساری اطلاعات سلطان کے خواجہ سرا غلام کو فراہم کرتی تھی۔ مہر خانم کا تعلق گجرات کے ایک نیچ ہندو خاندان سے تھا۔
علاؤالدین کے قبضے کے بعد جہاں اور قیدی گجرات سے دہلی آئے تھے، وہاں مہر خانم بھی مسلمانوں کے دارالحکومت چلی آئی تھی، اور بہتر مستقبل کی تلاش میں اس نے اپنا آبائی مذہب تبدیل کر دیا تھا۔ مسلمان ہونے سے پہلے اس کا نام کوشلیہ تھا، پھر اس نے وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک خوبصورت نام مہر خانم تراش لیا۔ اگرچہ رانی کملا دیوی بھی قصر ہزار ستون میں ملکہ جہاں کی حیثیت سے موجود تھی، لیکن مہر خانم کو اپنی سابقہ مہارانی سے شدید نفرت تھی۔ گجرات کے راجپوتوں نے مقامی اچھوتوں پر جو ستم ڈھائے تھے، ان کی تلخ یادیں ابھی تک مہر خانم کے دل و دماغ میں محفوظ تھیں، اور اسی فطری نفرت نے ایک اچھوت عورت کو ملک کافور کے حلقے تک پہنچا دیا تھا۔ اب مہر خانم محض اس لیے سکون کی زندگی گزار رہی تھی کہ وہ شاہی حرم سرا کے بعض راز ملک کافور تک پہنچا دیا کرتی تھی، جس کے صلے میں اسے خفیہ انعام و اکرام سے نواز دیا جاتا تھا۔ آج مہر خانم بہت اہم خبر لے کر آئی تھی۔ ملک کافور ہر سطح پر علی عامر آفریدی کو اذیت میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ شائستہ بیگم اور عالیہ کو زندہ جلا دینے کے بعد اب نرملا کماری اس کے انتقام کا ہدف تھی۔ وہ بہت دن سے آفریدی کے محبوبہ کے بارے میں منصوبے بنا رہا تھا، مگر اب تک کوئی موقع اس کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ مہر خانم کی فراہم کردہ نئی اطلاع کے بعد ملک کافور کو اپنی کامیابی کا دھندلا سا امکان نظر آنے لگا۔ وہ اس بے باک راجپوت زادی کی گستاخانہ گفتگو کو بنیاد بنا کر سلطان کو نرملا کماری کی طرف سے بدگمان کر سکتا تھا، اور پھر یہی بدگمانی کوئی بھیانک رخ بھی اختیار کر سکتی تھی۔ اسی امید کے پیش نظر ملک کافور رام دیو سے مشورہ کرنے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچا۔ تمام واقعہ سننے کے بعد رام دیو خوشی سے رقص کرنے لگا، اور پھر وحشیانہ انداز میں ملک کافور سے بولا، گوپی رام، تو جانتا ہے کہ اس لڑکی کے باپ مہا منتری وکرم سنگھ نے مجھے کتنے آزار پہنچائے ہیں۔ ملک کافور سوالیہ نظروں سے رام دیو کی طرف دیکھنے لگا۔ گوپی رام، میں نے دیوتاؤں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اس خاندان کا نام و نشان تک مٹا دوں گا۔ رام دیو حالت غضب میں بول رہا تھا۔ اس کا باپ وکرم سنگھ میرے عتاب کا نشانہ بنا۔ میں نے راجا رتن سنگھ کے ذریعے اسے ایسی دردناک سزا دلوائی، پھر میرے قہر کی آگ نے منتری بھون کو جلا کر راکھ کر دیا۔ میری ہی وجہ سے رانی پدمنی شولوں کی خوراک بن گئی، اور راجا رتن سنگھ قصر ہزار ستون کے ایک ویران گوشے میں غلاموں کی طرح لعنت زدہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کے خاندان کی بس ایک نشانی باقی رہ گئی تھی۔ آج دیوتاؤں نے اسے بھی میری گرفت میں دے دیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے گوپی رام، اس لڑکی کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ میں تیری بات نہیں سمجھا گیانی، ملک کافور نے چونک کر کہا۔ فاتح عالم سے کہہ کر نرملا کو میری کنیزوں کے حلقے میں داخل کرا دے۔ رام دیو ملک کافور کے سامنے کسی بھکاری کے مانند گڑ گڑانے لگا۔ وکرم سنگھ تو زندہ نہیں رہا، مگر میں اس کی بھٹکتی ہوئی روح کو یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ مہا منتری کی بیٹی کے جسم پر مجھے مکمل قابو حاصل ہے۔ رام دیو نے کسی جھجک کے بغیر اپنی غلیظ ترین خواہش کا اظہار کر دیا۔ ملک کافور قہقہا مار کر ہنسا۔ کیا تو نرملا سے شادی کرنا چاہتا ہے بوڑھے گیانی؟ نہیں گوپی رام، ہرگز نہیں۔ رام دیو ہذیانی انداز میں بولا، شادی تو ایک مقدس رشتہ ہے۔ میں وکرم سنگھ کی بیٹی کے لیے اپنے دل میں تقدس کا شائبہ تک نہیں پاتا۔ وہ انتقام کی آگ میں اس وقت تک جلے گی جب تک خود میرے سینے کی تپش ختم نہیں ہو جاتی۔ رام دیو کی روح میں پوشیدہ تمام تر خباستیں اود کر آئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوگا گیانی؟ ملک کافور سوچنے لگا۔ گوپی رام، تجھے بڑی قربت حاصل ہے، سلطان کو نرملا سے بدظن کر دے۔ رام دیو نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح گیانی؟ اپنے منصوبے کی وضاحت کر۔ ملک کافور رام دیو کی باتیں سمجھنے سے عاجز تھا۔ تو نہیں جانتا گوپی رام کہ اس بیہودہ لڑکی نے جشن فتح کے موقع پر کس قدر گستاخانہ لہجے میں سلطان سے گفتگو کی تھی۔ رام دیو نے ماضی کی داستان کا ایک ورق پلٹتے ہوئے کہا۔
سلطان نے اس وقت درگزر سے کام لیا تھا، لیکن مہر خانم کی اس اطلاع کے بعد فاتح عالم نرملا کو معاف نہیں کریں گے۔ تو سلطان سے صاف صاف کہہ دے کہ یہ پارسا راجپوت زادی قصر ہزار ستون کو دنیا کی بدترین ہوسگاہ سمجھتی ہے، اور سلطان سے یہ بھی کہہ دے کہ نرملا سلطان کے نظام انصاف کا مذاق اڑاتی ہے، اور یہ بھی کہہ دے کہ اسے سلطان کے بخشے ہوئے تحفظ پر اعتبار نہیں ہے۔ ملک کافور کی آنکھوں میں ناقابل بیان خوشی کی چمک ابھر آئی۔ سلطان کی سماعتوں میں زہر بھرنے کے بعد تجویز پیش کر دینا کہ وکرم سنگھ کی بیٹی رانی پدمنی کا نعم البدل ہے۔ رام دیو کا شیطانی دماغ مختلف سمتوں میں گردش کر رہا تھا۔ ملک کافور بڑے شعبدہ باز کو ایک بار پھر حیرت سے دیکھنے لگا۔ سلطان کی دلی خواہش تھی کہ رانی پدمنی ان کے حرم میں داخل ہو جائے، مگر قسمت نے یاوری نہیں کی۔ رام دیو بڑی ذہانت سے ملک کافور کو اکسا رہا تھا۔ نرملا کماری بھی پدمنی کی حقیقی چچا زاد بہن ہے، دونوں ایک دادا کی اولاد ہیں، پدمنی نہ صحیح نرملا کماری صحیح۔ اس طرح فاتح عالم کے ان زخموں کا مداوع ہو جائے گا جو ناکامی کی صورت میں شاہ کے دل پر ابھر آئے ہیں۔ سلطان نے غور سے نہیں دیکھا، نرملا بھی پدمنی ہی کی طرح توبہ شکن حسن رکھتی ہے۔ ملک کافور کو رام دیو کی یہ تجویز پسند نہیں آئی۔ وہ ایک زمانے میں پدمنی کو اپنا رقیب سمجھ کر مہارانی چتور سے نفرت کرنے لگا تھا۔ پھر پدمنی جل کر خاک ہو گئی تو ملک کافور نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ اب رام دیو نرملا کی شکل میں ایک اور رقیب پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں گیانی، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ ملک کافور نے اپنے جذبہ حسد کو چھپاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ سلطان انکار کر دیں گے۔ رام دیو نے مطمئن لہجے میں کہا، شاہ کے انکار کے بعد ہی ہماری کامیابیوں کا آغاز ہو جائے گا اور نرملا میری لونڈی بن جائے گی، تو فاتح عالم سے اس راجپوت زادی کو مانگ لینا۔ میں ملک کافور کا چہرہ مسخ ہو گیا اور ندامت سے گردن جھک گئی۔